روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو۔ ہندوستان کے حالات بدل رہے ہیں، دنیا کے دوسرے ممالک کے حالات بدل رہے ہیں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ کے لیے حال پر رحم کرو، تباہ ہونے والی قوم کا یہی انجام ہے۔ اللہ اللہ، ہم اپنی راتوں کو دیکھیں، سفید کپڑے تو ہم پہن کر نکلتے ہیں جمعہ کے دن، سر پہ ٹوپیاں لگا کر کے نکلتے ہیں، داڑھیوں کی تراش خراش دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے ولی سے کم نہیں۔ ہماری جلوتوں کو یعنی لوگوں کے درمیان ہماری نشست برخاست اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، ایسا لگتا ہے ہم سے بڑا کوئی ولی نہیں۔ لیکن اللہ اللہ، ہماری تنہائیوں کے اندر ہم شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوتے ہیں، کٹ پتلی بن کر شیطان ہمیں جو ہے وہ نچا رہا ہوتا ہم ناچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے، وہ کون سا پاپ ہے جو ہم نہیں کرتے۔ آؤ آؤ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جلدی جلدی حدیثیں پڑھ کے میں اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ دھیان سے آپ گفتگو کو سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ چاند کی ابتدائی راتیں تھی، چاند کی شروعات کے دن تھے، ان راتوں کے اندر مجھے قبرستان جانا بہت پسند تھا۔ میں قبرستان گیا، جب میں نے قبرستان میں قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ قبرستان کے اندر جو ہے ایک قبر کھلی ہوئی ہے، اور اس قبر کے اندر ایک بندہ ہے، یعنی اس قبر کا رہنے والا، قبر کا ساکن ہے، یعنی وہ قبر کا مردہ ہے، لیکن وہ مردہ شکل میں نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، اور ایک زنجیر جو ہے اس کے حلق میں ڈالی جا رہی ہے، اور اس کے حلق سے وہ زنجیر جو ہے اس کے پاخانے کے مقام کی طرف نکلتی ہے، اور وہ زنجیر جو ہے جہنم کی آگ پر ایسا لگتا ہے دہکائی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ وہ عذاب اٹھا کر کے کہتا ہے، اللہ والوں کو یہ مشاہدہ دل کی آنکھوں سے کرایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس کی تحقیق دیکھنا ہے تو ابن حجر کی کتاب آپ اٹھا کر پڑھ لیں، ابن الجوزی کی تحقیقات آپ پڑھ لیں، اسی طریقے سے ہمارے اسلاف خود امام اہل سنت نے اس پر تحقیق فرمائی ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں تحقیقات میں نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ اس شخص کو جب دیکھا، اس اللہ کے برگزیدہ بندے عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے کان اس طرف لگا دیے، میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا، میری آنکھیں پھٹنے لگی، یا اللہ میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں۔ وہ مردہ کہہ رہا تھا، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا، کیا میں ہر سال حج نہیں کرتا تھا، کیا میں نے رمضان المبارک میں تراویح نہیں پڑھی، کیا میں نے اللہ کی عبادتیں نہیں کی، میں سب کچھ تو کر کے آیا ہوں، پھر اس کے باوجود مجھے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ میں گناہوں سے بچتا رہا، میں پرہیزگار رہا، میں سنتوں کا عامل رہا۔ اللہ اللہ، ذرا غور تو کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب اس مردے نے عذاب دینے والے فرشتوں کو کہا کہ میں تو سب کر کے آیا ہوں، یہ آگ کی زنجیر میرے منہ میں ڈال کر پاخانے کے مقام کی طرف کیوں نکالی جا رہی ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، فرشتوں اس سے کہہ دو یہ سب کچھ تو کرتا تھا لیکن سب کچھ لوگوں کے سامنے اعمال کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، تسبیحات پڑھتا تھا، فضول گوئی سے لوگوں کے سامنے بچتا تھا، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتا تو اس وقت یہ گناہ کرتا تھا۔ اور جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتے ہیں، میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، اور جو مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے میں اس کو عذاب میں گرفتار کر دیتا ہوں۔ یعنی تو نیکیاں تو کرتا تھا لیکن تنہائی میں تو پاپ کرتا تھا۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم میں سے کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے میرے بھائی، ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنے محلے کے کارپوریٹر سے نہیں لڑ سکتے۔ ہماری کمزوری اتنی ہے کہ محلے کے کارپوریٹر کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈال سکتے۔ جب ایک کمزور کارپوریٹر کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی اپنی اوقات نہیں تو وہ قادر و قیوم، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، ہاں ہاں اس کی طاقت کے سامنے بے بس ہے لوگ۔ اللہ اللہ، بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے تاج والے یوں بے بس ہے اس کی شان کے آگے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے فرعون کو غرق کر دیا، آج تک کہ اس کو کفن بھی میسر نہیں ہے، آج تک اس کو قبر بھی میسر نہیں ہے۔ ہاں ہاں اس نے لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کر دیا، آج بھی وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ حامان کو، شداد کو اس نے کیا انجام کیا ذرا دیکھو تو، جس نے اس کے ساتھ اعلان جنگ
کیا, اس کو جنگ کا چیلنج کیا, اللہ نے اس کو تباہ کر دیا. میری اور آپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آج تک کے دھسنے والا زمین کے اندر دھس رہا ہے. بخت نصر کا انجام کیا ہوا ہے؟ یزید کا انجام کیا ہوا ہے؟ ظالم و جابروں کا, پاپیوں کا انجام کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن بڑا باغیرت ہوتا ہے اور تمام مومنوں سے زیادہ باغیرت تمہارا رسول ہے, اور فرمایا تمہارے رسول سے زیادہ باغیرت تمہارا خدا ہے. وہ تمہارے گناہوں کو گوارا نہیں کرتا. جب تم اس کے سامنے گناہ کرتے ہو تو گویا تم اس کی غیرت کو چیلنج کرتے ہو, اور جب اس کی غیرت کو چیلنج کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ اللہ, آج وہ کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر نہیں, آج وہ کون سی برائیاں جو ہمارے اندر نہیں. خدارا مسلمانوں اپنے حال پہ رحم کرو. اللہ فرماتا ہے تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا, تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے آپ کو بتاؤں کبیرہ گناہ کیا ہے. بعض احادیث میں آیا ہے کہ کبیرہ گناہ 3 ہے, بعض میں آیا ہے کہ 7 ہے, بعض میں آیا کہ 70 ہے, بعض میں آیا کہ 400 ہے, بعض میں آیا کہ 100 ہے. لیکن حقیقت یہ ہے, اللہ اکبر, کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے, کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے. اللہ جس گناہ پر تمہاری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے, وہی گناہ سب سے بڑا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم آدم کو جنت کے باہر کر دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام, حضرت یحییٰ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ روتے روتے آپ کے گالوں کا گوشت جھڑ گیا تھا اور دانت اور داڑیں نظر آتی تھی. تو آپ کی امی نے کہا بیٹا تو اللہ کے خوف سے اتنا روتا ہے, اتنا روتا ہے, اتنا روتا ہے کہ تیرے داڑوں کا گوشت جھڑ گیا ہے جو نظر آتے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اگر اجازت دے تو میں اون کے کپڑے سل کر کے ان گالوں کی جگہ اون کے کپڑے رکھ دوں. ماں کے کہنے پر اون کے کپڑے رکھوا لیے, اور جب اون کے کپڑے رکھوا لیے پھر اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ وہ اون کے کپڑے تر ہو جاتے تو اس سے آنسو ٹپکنے لگتے, تو ماں وہ کپڑوں کو نکال کر کے نچوڑ دیا کرتی تھی. اتنا روئے اللہ کے خوف سے. ایک دن کہا مولا دیکھتا نہیں میں کتنا روتا ہوں. تو آواز آئی یحییٰ تجھے اپنا رونا یاد آتا ہے, میری نعمتیں یاد نہیں آتی. سوچو تو صحیح, ہم کس کھیت کی مولی ہے, ہم کون ہیں؟ ہم نے تو اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ رکھا ہے. ہم تو جرائم میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم تو چین سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں تو جنت ملے گی. میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں, میں اور آپ اپنی اوقات کیا, جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے, جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر جبریل 1000 سال کی عمر لے کر آئے اور عمر کی فضیلت بیان کرے تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی, لیکن عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. وہ فاروق اعظم کو جب زخمی کر دیا گیا اور آپ شہادت کے قریب ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا اے عبداللہ مجھے زمین پر لٹا دے اور میرا چہرہ زمین پہ ڈال دے تاکہ زمین سے میں اپنے چہرے کو گھسڑنے لگوں, اس لیے کہ مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرم آتی ہے کہ میں کیا اعمال لے کر کے جاؤں. وہاں پر لوگ موجود تھے, اس لیے کہ فاروق اعظم کوئی معمولی ذات کا نام نہیں, معمولی ہستی کا نام نہیں. عمر ابن خطاب وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے توریت میں بیان کیا, جس کا ذکر انجیل میں بیان کیا, ہاں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا, جس کی رائے کی تائید میں قرآن مقدس کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. ذرا غور تو کریں فاروق اعظم کی شان کیا ہے. زندگی اس طرح گزری کہ روتے روتے چہرے پر آنسوؤں کی نشان پڑ گئے تھے. وقت شہادت فرمایا میرا چہرہ زمین پر رکھ دو تاکہ میں زمین سے اپنے چہرے کو رگڑوں, کیونکہ مجھے شرم آتی ہے, میرے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم کے پاس کچھ لوگ تھے, انہوں نے کہا عمر تم نے تو
3 बर्रे आजमों पे इस्लाम का परचम लहराया है। बैतुल मुकद्दस तुम्हारी वजह से फतेह हुआ, ईरान के ऊपर परचम इस्लाम का आपकी वजह से लहराया, ईरान की सरजमीन पर आपकी वजह से परचम इस्लाम, रोम की जमीन पर आपकी वजह से परचम इस्लाम। आपने इतना कुछ काम किया। ए उमर, आप इतना शर्माते हैं। इरशाद फरमाते आज उमर की तमन्ना ये है कि अल्लाह ना मेरी पकड़ करे, ना मुझे कोई मर्तबा दे, सिर्फ वो मुझे बराबर सराबर छोड़ दे तो समझेगा कि उमर फायदे में है।